بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اس حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے، قرآن کریم کی برکت سے، قرآن کریم کے مطالعے سے، قرآن کریم کو سمجھنے کی بدولت ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک بڑی جماعت، ایک بہت بڑا طبقہ آج بھی اسی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ آج بھی قرآن کریم ہمیں ہمارے دین کے تعلق سے گائیڈ کرتا ہے، سمجھاتا ہے۔ تو حاصل یہ کہ قرآن کریم ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت ملتی اس کو ہے، رہنمائی ہوتی اس کی ہے جس کے اندر طلب ہو، دلچسپی ہو۔ اگر کسی شخص کے اندر طلب ہی نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، قرآن کریم سے وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر قرآن الماریوں میں، قرآن غلافوں کے اندر خوبصورت تو لگے گا، لوگوں کے سامنے امپریشن اچھا جائے گا کہ آپ اچھے دیندار آدمی ہیں، شاید ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنے گا طلب کے بعد۔ آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جب آپ نے ذہن پہلے ہی بنا دیا ہے کہ دین کی سمجھ ضرورت کے بقدر ہو جائے کافی ہے، اب انہیں آپ دین کی بات سمجھائیں گے، کئی گنا محنت کرو گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ نے ذہن بنایا زندگی اچھی جینے کے لیے پیسہ کمانا ضروری ہے، اور پیسہ کمانے کے لیے اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا ضروری ہے، اور اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے لیے اسکول میں پڑھائی جانے والی کتابیں سمجھنا ضروری ہے۔ اب انہیں لگا کہ یہ چیز کم سے کم قرآن سے زیادہ تو اہم ہے، اس پر جب وہ محنت کریں گے جلدی سمجھیں گے، جلدی بات یاد ہو جائے گی، جلدی ذہن اس کو قبول کر لے گا۔ پہلی چیز دینی تعلیم، قرآن کریم، اس کی دلچسپی کا سامان بہت کم درجے میں ہے، تو سمجھنے میں محنت زیادہ لگی۔ دوسری چیز دنیاوی تعلیم، اس کو آپ نے دلچسپی کا سامان بنایا ہے تو کم محنت میں ذہن نے اس کو قبول کر لیا۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو اس کا خود کا دلچسپی کا سامان ہے، موبائل۔ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کون سی فائل کہاں سے کھلے گی، آپ کو نہیں بتانا ہے کس ایپلیکیشن سے کیا ہوتا ہے، آپ کو بتانا ہی نہیں ہے لوگ بھی کیسے کھولنا ہے، پاس ورڈ بھی کیا ہے، آپ کی انگلی کا استعمال کر کے خود کھول لے گا، کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو چیزیں بڑے ہونے کے باوجود، سمجھدار ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود باپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ 8-10 سال کا بچہ سمجھائے گا اس کام کو ایسے نہیں، ایسے کرو۔ فرق کہاں سے آیا؟ پہلی چیز میں طلب تقریباً نہیں، دوسری چیز کے اندر طلب آپ کے ذریعے سے پیدا کی گئی ہے، اور تیسری چیز کے اندر طلب اس کی خود کی ہے، تو وہ اس کے لیے تلاش جستجو کرتا ہے۔
آپ کی انگلی کو دیکھ رہا ہے کہ پاسورڈ کے وقت کون سا نمبر ڈائل کیا جا رہا ہے، اس پر لگایا جا رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے کتنی توجہ سے آپ موبائل چلا رہے ہیں، تو اس کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ دھیان رکھنے کی چیز ہے۔ اس نے آپ کو دیکھا کہ گھر میں آنے کے بعد گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے موبائل کو وقت دیا جاتا ہے، تو وہ بھی وہی کرتا ہے جس کا رونا آپ روتے ہیں یا روئیں گے جب بچے کی عمر 40-45 سال ہو جائے گی کہ یہ تو ہمیں وقت دیتا ہی نہیں۔ لیکن آپ نے سکھایا تھا کہ گھر والوں کو نہیں، موبائل کو وقت دیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے باتیں نہیں، صرف اسٹیٹس لگا کر رشتہ داری ظاہر کی جاتی ہے۔ تو بات کہیں اور نہ جائیں، اپنے اصل مدعے پر آئیں۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اور جو چاہتا ہے، اس کو یقینی طور پر قرآن گائیڈ کرتا ہے، یقینی طور پر اس کو قرآن کریم رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ الحجرات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کی زندگی سے جڑے ہوئے وہ تمام احکام بتا دیے ہیں کہ اگر ان پر کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی جماعت، کوئی طبقہ عمل کر لے تو اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ انفرادی طور پر، ذاتی طور پر کوئی شخص عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذاتی زندگی کو سنواریں گے۔ ایک گھرانہ عمل کرے، اس گھرانے کا ماحول اچھا ہو جائے گا، اور پورا معاشرہ سورۃ الحجرات کے ان اصولوں پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ خاندان، معاشرے اور سماج کے اندر چین سکون پیدا کر دے گا۔ وہ اصول، وہ رہنمائی، وہ ہدایتیں اس صورت میں اللہ نے دی ہیں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، جو آپ کے اعمال کو مضبوط کرتی ہیں، جو آپ کے خیالات کو سنوارتی ہیں، جو آپ کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ چیز ہر شخص سمجھتا ہے، دو آدمی دل ایک ہو، اب جو کام کریں گے اس وقت نہیں کر سکتے جب دلوں کے اندر دوری پیدا ہو۔ ایک سفر کر رہے ہوں اور اس سفر میں دو ایسے شخص ساتھ ہوں جن کا تعلق یا تو سرے سے نہیں، یا برائے نام ہے، یا نفرت ہے، ان لوگوں کے لیے چند کلومیٹر کا سفر مشکل ہو جائے گا۔ اور دو آدمی جن میں گہری محبت ہو، ان کو آپ مہینے بھر کے سفر پر بھیج دیں، وہ کہیں گے کہ کتنی جلدی یہ وقت گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ سورت ہمارے اندر باہم محبت، الفت، ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ اور جس خاندان کے اندر محبت ہو، جس خاندان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، جس خاندان کے اندر ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے کا جذبہ ہو، بھلا کرنے کا ارادہ ہر شخص رکھتا ہو، وہاں زندگی کتنی آسان ہو جائے گی، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ سورت ہمیں یہ سارے اسباب دیتی ہے۔ کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ جتنا موقع ہو وہ چیزیں سامنے آئیں۔ قرآن کریم کی اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہدایت وہ دی ہے جس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، ایمان کا سب سے پہلا سبق وہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہو۔ بندہ اللہ سے ڈر کر کے بیٹھ جائے، بندہ اللہ سے بے پرواہ ہو جائے، نہیں، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں ہو، اللہ کی رحمت کی امید دل میں ہو، اور اللہ کے ساتھ یہ جذبہ ہو کہ اللہ میرا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا، ساتھ یہ بھی جذبہ ہوگا کہ وہ متعصب رشتہ دار نہیں ہے، جلنے والا رشتہ دار نہیں ہے، ہر حال میں محبت کرنے والا رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک منصف خدا ہے۔ اچھا کرو گے اتنی محبت کرے گا کوئی نہیں کر سکتا ہے، برا کرو گے ایسی سزا دے گا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس کے جیسی پکڑ کسی کی نہیں۔ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس کے جیسا عذاب کسی کا نہیں۔ محبت کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے تو غفور اور ودود وہ ہے، وہ محبت کرتا ہے کہ اس کی جیسی محبت کسی کی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ جب کسی کے محبوب بن جاتے ہیں، عاشق نہیں،
عاشق پریشان ہوتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبوب کے نخرے ہوتے ہیں، محبوب جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے، مجھے یہ نہیں یہ چاہیے، ایسے نہیں ویسے چاہیے۔ اسی لیے آپ اپنے بچوں کے اشاروں پر چلتے ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بعد میں بھی آپ چلتے ہیں لیکن اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن جب بچے چھوٹے ہیں، سمجھدار نہیں ہے، تب تک والدین کے لیے عافیت بھی اسی میں ہے اور بچوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپ ان کی خواہشات کو اس حد تک پورا کرنے کی کوشش کریں، اس حد تک ان کے مزاج کے حساب سے ڈھل جائیں جس میں ان کی عادت خراب نہ ہو، لیکن ڈھلے۔ کیوں؟ آپ عاشق ہیں، آپ محب ہیں، یہ بچہ آپ کا محبوب ہے، نخرے آپ کو جھیلنے۔ ہاں، جب اس کے اندر صحیح غلط کی تمیز آنا شروع ہو گئی، اس کو پتہ لگنے لگا کہ ایسے کرنے سے کام چل جاتا ہے، اب اس کو سمجھانا ہے بیٹا آپ بیٹے ہو، میں باپ ہوں، لیکن اس سے پہلے نخرے اٹھانے۔ یہی صورتحال آپ کے ساتھ میں ہوگی کب آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، اور محبوب بننے کا ٹھپا لگے گا، محبوب بننے کی مہر لگے گی موت کے وقت۔ اگر خاتمہ بالخیر ہے تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر اتفاق سے خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو پھر اللہ کے مردود ہیں، مبغوض ہیں۔ اور جب آپ اللہ کے محبوب بنے، اللہ نے صاف کہا ہے قرآن میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہے گا، دل میں جو خیال آ جائے گا، مزہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ہر ناز و نخرے تمہارے اٹھائے جائیں گے، جس چیز کا بھی تقاضا کر دو گے، ما تدعون، جو تمہارے دل میں ہے، مجھے یہ نہیں یہ چاہیے، حاضر ہے۔ بیٹھے ہوئے ہو، پھل چاہیے، ہاتھ اوپر کرو، توڑ کر کے کھا جاؤ، فلاں نعمت چاہیے، خادم حاضر ہیں، ایسی شراب چاہیے تمہارے لیے، حاضر ہے، مجھے لباس ریشم کا نہیں سونے کے کنگن چاہیے، چاندی کے چاہیے، ریشمی لباس چاہیے، ہر چیز حاضر ہے۔ ریشم ایسی والی نہیں، ایسی چاہیے، قرآن نے ساری بیان کی ہے، باریک چاہیے، موٹی چاہیے، سب تمہارے لیے حاضر ہے، لیکن کب اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ نے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں کہا ہے واتقوا اللہ، خدا کا خوف دل میں لاؤ، اللہ سے محبت دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں پیدا کرو، پھر یقین کرو اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے تمہیں کیا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ آپ کی خواہشات پوری کرے گا، اللہ آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا، اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے گا۔ بات کو اس کو ہمیں طول زیادہ نہیں دینا ہے، ہمیں اصل ان ہدایات کو سمجھنا ہے جو ہدایت معاشرے کے تعلق سے قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے حکم سے آگے مت جاؤ، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کرنا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے سوچوں گا نہیں، اللہ نے کہہ دیا کر گزرنا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کی خواہش، اللہ تمہارے سے یہ چاہتا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تو بس میں کہوں، یہ جذبہ۔ اور اس کے بعد لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کا احترام، نبی کی عزت، نبی کے سامنے موجود ہو تو اپنی زبان کو چلانے کی کوشش مت کرو، ضرورت کے بقدر بولو، دھیمی آواز میں بولو، ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہو، عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ بے تکلفی نبی کے ساتھ بات کرنے میں نہیں ہونی چاہیے۔ جس ڈھنگ سے ایک دوسرے کو آتے جاتے کسی بھی الفاظ میں پکار لیتے ہو ویسے مت پکارو، نبی کے دروازے پر آ رہے ہو تو ایسے بجانا شروع مت کر دو جیسے آپس میں کسی کے بھی گھر گئے جا کر زور زور سے بجانا شروع کر دیتے ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دروازہ بجانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری تو خالہ کی بیٹی ہے، میرے تو ماموں کی بیٹی ہے، میری تو بہن ہی تو ہے، کسی کے گھر جانے کے بعد اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو بالکل سگے جیسے ہیں، ہمارے تو گھریلو ریلیشن شپ ہے، ہمارا تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں والا رشتہ ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ موقع ملنے کے بعد کون سا رشتہ کس اینگل میں چینج ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے شریعت نے جو اصول طے کیے ان کو مانو، جب کسی کے گھر میں جا رہے ہو تو اجازت لے کر کے جاؤ، مرد گھر میں نہیں ہے تو جو ضرورت کی بات تھی وہ کہہ کر کے واپس آ جاؤ، نبی کے دروازے پر جاؤ تو آواز دے دے کر کے پکارو بھی مت،
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ لوگ جو آپ کے دروازے پر آ گئے تھے، آ کر کے دروازہ بجانے کی کوشش کرتے ہیں، بلند آواز سے آپ کو نام لے کر کے پکار رہے ہیں، اگر یہ کھڑے رہتے، آپ گھر کے باہر جب کبھی تشریف لاتے، ان کی بات سن لیتے، ان کا مسئلہ حل کر دیتے، ان کے لیے بہتر تھا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ ان دیہات کے رہنے والے صحابہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، زور سے آوازیں دیتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، میرے نبی کی شان ایسی نہیں ہے، جاؤ انتظار کرو، نبی کو آواز دے کر پکارنے کی کوشش مت کرو. ہو سکتا ہے میرا محبوب آرام کر رہا ہو سکتا ہے میرا محبوب اپنے کسی ذاتی مشغلے کے اندر ہو، موقع نہ ہو کہ تمہارے سے بات کی جائے. یہ آداب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہیں اسی صورت میں. پھر اگلا حکم جس کو آپ کہہ لیں کہ ہماری ذات سے جڑا ہوا اس صورت کا پہلا حکم، جس کا ہر بندے سے تعلق ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ، اللہ کے احکام پر عمل، وہ یقیناً ہماری زندگی کا حصہ. اللہ کے رسول کا احترام آپ کی زندگی میں. اب اللہ نے توفیق دے دی، مسجد نبوی میں حاضری کی، کسی کو اللہ کی رحمت سے توفیق مل گئی، وہاں جائیں تو روزہ اقدس پر ان آداب کی رعایت کریں، ہماری ذمہ داری. لیکن روزانہ آپس کے معاشرے میں، آپس میں ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے وقت، آپس میں ایک دوسرے سے باتوں کو کرنے کے وقت، سننے کے وقت، ایک دوسرے کی باتیں آگے بڑھانے کے وقت جن چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے، آ کر کے بتاتا ہے فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں آدمی فلاں جگہ پر ایسے کر رہا تھا، کل ایسے ہونے والا ہے. تو جب یہ باتیں آتی ہیں تو اس بات کی تحقیق کر لیا کرو. ایسے نہیں کہ میسج آیا فلاں جگہ پر ایسے ہوا، دوسری انگلی سے کلک کیا اور فوراً آگے فارورڈ، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے. کہیں سے کوئی بات سنی فلاں کے بارے میں، فلاں جگہ باتیں ہو رہی تھی، 10 آدمیوں میں بیٹھے بتایا کہ ایسے ہوا ہے. ایک آدمی سے بات سنی تھی، آگے پیچھے کوئی خبر نہیں، اور پتہ نہیں بتانے والا بھی سچا ہے یا جھوٹا ہے، پتہ نہیں ہے وہ آدمی ہے بھی کون، بس میں نے سنی ہے، کہیں یاد بھی نہیں ہے، متعین آدمی بھی پتہ نہیں ہے کون تھا وہ. آواز آئی تھی کہیں سے فلاں کے گھر میں یہ ہوا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے پاس میں رہتا ہے، گھر کے اندر آواز بلند ہوئی، آپ نے 4 آدمیوں میں بیٹھ کر پرچار شروع کر دیا، فلاں کے گھر میں بڑا جھگڑا ہوا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں آواز بلند کیوں ہوئی تھی، بس دونوں کے درمیان میں معاملات اچھے ہیں ہی نہیں. اس باپ اور بیٹے کے درمیان تو ایسے ایسے معاملات ہیں، اس بہن اور بھائی کے درمیان میں تو معاملہ رشتے کا ایسا ہے، اس ماں اور بیٹی کے درمیان میں تو رشتہ ایسا ہے، اس باپ اور بیٹی کے درمیان میں تو رشتہ ایسا ہے. صرف چند آوازیں آپ نے سنی ہیں اور ان آوازوں کو ایک دوسرے تک پہنچانا شروع کر دیا. نتیجہ حقیقت جب تک کھلے گی، حقیقت کھلنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں. لیکن لوگوں کی جو غلط فہمیاں بن گئی ہے، ان کو کہاں تک جا کر صاف کرو گے؟ ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیسے ہوگا؟ ایک عجیب واقعہ ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں. ایک شخص کشتی کے اندر سفر کر رہا ہے، سفر شروع ہوا ہے، آنے والا آ کر کے کہتا ہے تمہاری بیٹی بھاگ گئی ہے. باپ کے لیے انتہائی صدمے کی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے، تکلیف کی بھی چیز ہے. فوراً کشتی سے واپس آتا ہے، آ کر کے گھر پہ دیکھا بیٹی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، معاملہ ایسا نہیں ہے، لیکن زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر والے پوچھتے ہیں مسئلہ کیا ہوا؟ کہ وہاں میں نے ایسے ایسے سنا. تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، جو وہاں سنا تھا وہ غلط تھی بات. باپ کہتا ہے بات تو غلط تھی، بیٹی میری محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، بیٹی میرے گھر میں ہے. لیکن کشتی میں جن لوگوں نے سنا تھا ان کے ذہن کو اب جا کے کون صاف کرے گا؟ ان کو کون بتائے گا کہ میرے گھر کی عزت جو اچھالی گئی ہے وہ جھوٹ تھی، وہ عزت خراب کرنے کی کوشش تھی جو حقیقت میں اللہ نے محفوظ رکھی.
کہنے والا بات کہہ کر کے گزر جاتا ہے، اس بات کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کس کے بارے میں آپ نے کہا؟ دو آدمی فلاں جگہ پر کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ہاتھ کے اندر کوئی چیز دیکھی، فلاں فلاں سے رشوت لے رہا تھا۔ دو آدمی کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کہا اس کا تو اس کے ساتھ یہ والا تعلق ہے۔ ایک شخص کسی محلے سے گزر رہا ہے، آپ نے صرف وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے کہا شراب پیتا ہے، آپ نے کہا جوا کھیلتا ہے۔ کیوں کھیلتا ہے؟ کیونکہ ادھر سے جا رہا تھا، حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں، اور اس بات کو اتنے رسوخ کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ آپ آگے بڑھاتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جو سنتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے، جو میسج آئے آگے، اس میسج کو 10 آدمیوں تک بھیجو، گھر کے اندر سے پریشانی دور ہو جائے گی، آپ نے فوراً آگے بڑھا دیا۔ اس میسج کو آگے بھیجو، اتنے پیسے آنے والے ہیں، فوراً آگے بڑھا دیا، کوئی حساب ہی نہیں ہے بات کیا ہو رہی ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کے والد ہیں حارث، جویریہ بنت حارث آپ کی زوج مطہرہ ہیں۔ وہ حارث ایک قبیلہ بنو المصطلق کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایمان قبول کرتے ہیں، آپ سے اسلام کے چند بنیادی احکام اور مسائل سیکھتے ہیں، آپ ان احکام میں بتاتے ہیں زکوٰۃ بھی ہے، وہ کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے، زکوٰۃ میں بھی دوں گا، اپنے قبیلے میں خاندان میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا اس کے بارے میں، اور ہم سب زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے فلاں تاریخ میں آپ کے پاس بھیج دیں گے، آپ اپنی طرف سے کسی شخص کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت آنے کے بعد جب تاریخ طے ہوئی تھی، وہ تاریخ آ گئی، تو آپ نے فرمایا حضرت ولید ابن المغیرہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جائیں اور جا کر کے زکوٰۃ کا مال لے آئیں۔ ولید ابن مغیرہ رضی اللہ عنہ جب تک اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے اس خاندان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا، اختلاف تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں، بنو المصطلق کے لوگوں کو معلوم ہے آج اللہ کے رسول کا قاصد آ رہا ہے، آپ کا خاص آدمی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے گا، تو ہمیں چاہیے ان کا استقبال کریں، ان کو ویلکم کریں۔ اپنے بستی سے، آبادی سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی رواج کے مطابق ہاتھوں میں تلوار ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے ذہن میں آیا کہ یہ آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اس لیے دشمنی نکالنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ دور سے ہی دیکھا اور فوراً وہاں سے واپس پلٹ گئے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی اس ڈھنگ سے سنائی جو ان کے ذہن نے بنائی تھی کہ ان کے ساتھ میں میرا یہ معاملہ ہے اور وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی ہیں، حالات کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، چند آدمی بھی ساتھ میں لگائے، اور یہ کہا جا کر تحقیق کرنا ہے، خوب اچھے ڈھنگ سے معلوم کرو معاملہ کیا ہے۔ ادھر سے خالد بن الولید چلتے اپنے قافلے کے ساتھ، ادھر وہ لوگ پریشان ہیں، اللہ کے رسول نے آج کی تاریخ طے کی تھی، آدمی آیا نہیں، مسئلہ کیا ہے، پتہ کرنا چاہیے۔ ادھر سے ان کا قافلہ آتا ہے، ادھر سے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، مدینے کے باہر دونوں قافلے آپس میں مل جاتے ہیں۔ بھائی کدھر؟ کہ ہمیں اللہ کے رسول نے آپ کے قبیلے میں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول کے پاس ہی آ رہے ہیں کہ چلو مسئلے کو جا کے وہیں حل کرتے ہیں، آگے کی باتیں وہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہی عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا آدمی آنا تھا، نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے ولید بن المغیرہ کو بھیجا تھا، انہوں نے بتایا کہ تم تو ان کے ساتھ ایسا ایسا کرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسی ہماری شان کہاں ہے، ہماری حیثیت کہاں ہے، ہم ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم تو ان کو آپ کا قاصد سمجھ کر استقبال کر رہے۔ تھوڑی سی غور کرنے کی چیز، تھوڑی سی غلط فہمی، اگر خدا نہ خواستہ تحقیق نہ ہوتی تو ادھر سے ان کے اوپر حملہ، ادھر سے یہ صورتحال، اور نتیجہ کئی جانیں چلی جاتی صرف یہ غلط فہمی کی بنیاد پر۔ تو جب بات سامنے آئے، ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں، کس آدمی نے کس جذبے سے کہا ہے۔
آپ کی بیوی کے ساتھ فلاں آدمی کو دیکھا ہے، کیوں دیکھا تھا اس کا پتہ تو کر لیں۔ جب دونوں میاں بیوی کے رشتے خراب ہوں گے، دونوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر زبان درازی کریں گے، ایک دوسرے پر آواز بلند ہوگی، نقصان کس کا ہوگا؟ اثر کس پر پڑے گا؟ اولاد پر۔ اولاد دیکھے گی ہمارے ماں باپ میں تو یہ چلتا ہے، ہمیشہ کے لیے ذہن خراب، آپ کا گھر اجڑا، آپ کی اولاد کی ذہنیت خراب ہوئی، اور ذہنیت خراب ہونے کے نتائج کیا کیا ہوتے ہیں یہ ہر شخص سمجھتا ہے۔ آپ کو جب کسی نے کہا کہ آپ کے ابا نے آپ کی طرفداری نہ کر کے آپ کے بھائی کے ساتھ میں معاملہ کیا ہے، ذہن آپ کا آپ کے باپ کی طرف سے خراب، جنت آپ کی خراب، اللہ کے ساتھ رشتہ آپ کا خراب، آپ مطمئن ہیں کہ اس آدمی نے تو سچ کہا ہے۔ جب کوئی بھی شخص آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو اتنی آسانی سے کسی کے بھی ہتھے چڑھنے سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔